السلام علیکم، میرا نام محمد الیاس چشتی ہے اور میں اس وقت موجود ہوں ویلکم ٹو چشتی کیمیکلز مینوفیکچرنگ ٹریننگ سینٹر ملتان میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر اتوار والے دن یہاں پر فری آف کاسٹ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے جی ٹریننگ سینٹر ملتان کا، ملتان BCG چوک میں یہ آفس ہے، قاسم پور کالونی کا نام ہے۔ یہاں پر آپ ہر اتوار والے دن صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک یہاں پر فری آف کاسٹ ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ تو آج کا جو سیشن ہے، آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیوٹی سوپ۔ اس کی میں آپ کو بتا دوں جو انگریڈینٹس ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس نیوڈلز 9010، ٹھیک ہے، 5 کلو گرام، سوڈیم سلیکیٹ 48 ڈگری میں ½ کلو، گلیسرین 20 گرام، ٹائٹینیم 30 گرام، اور ہمارے پاس خوشبو ہے لکس کی 20 گرام۔ یہ 5 انگریڈینٹس ہیں، ان 5 انگریڈینٹس سے ہم نے بنا لینا ہے باز سوپ۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ مکمل ڈیٹیلز دیکھ لیں گے کہ ہمیں کون کون سے انگریڈینٹس کتنی مقدار میں، اس کا میکنگ پروسیس کیا ہے اور اس کو بنانا کیسا ہے، اور اس میں مشینری ہمیں کون کون سی چاہیے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نمر بیس ہے، ٹھیک ہے، یہ 9010 ہے، اس کی پرسنٹیج 9010 ہے، یہ نیوڈلز ہے۔ یہ چیز آپ کو وضاحت طور پہ بتا دوں کہ اگر آپ کے نیوڈلز اچھے ہیں تو آپ کا صابن اچھا بنے گا، تو کوالٹی پہ نو کمپرومائز۔ یہ نیوڈلز 9010 5 کلو گرام ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے گلیسرین، اس کے بعد سوڈیم سلیکیٹ، پاؤڈر ٹائٹینیم، اور یہ فریگنس ہے ہمارے پاس۔ آج مکمل ڈیٹیل سے آپ دیکھ لیں گے کہ صابن کیسے بنتا ہے، اور اسی طرح کے صابن اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر فری آف کاسٹ ٹریننگ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ مکسر ہے ہمارے پاس، تو سب سے پہلے ہم نے نیوڈلز ڈال دینے ہیں اس مکسر کے اندر۔ ڈالے بھائی علی مکسر کے اندر نیوڈلز ہم نے ڈال دیے ہیں 5 کلو گرام، اور مکسر کو چلا دینا ہے۔ یہ مکسر 220 پر چلتا ہے، سنگل فیس ہے، گیئر موٹر لگی ہوئی ہے، سٹیل میں بنا ہوا ہے، اس کی کیپیسٹی 30 کلو گرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مکسر کو چلا دینا، یہ مکسر چلے گا اور ہمارے جو نیوڈلز ہیں وہ اس طرح سے اس کے اندر مکس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تقریباً 3 سے 4 منٹ اس نیوڈلز کو اچھی طرح سے مکسنگ ہونے دینا ہے۔ مکسنگ ہونے کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے جناب گلیسرین۔ سب سے پہلے ہم گلیسرین ڈالیں گے اس کے اندر، تاکہ اس کی جو تھکنس ہے اس کو ہم نے مینٹین کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے گلیسرین ڈال دیں گے اس کے اندر۔ گلیسرین کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سوڈیم سلیکیٹ۔ سوڈیم سلیکیٹ ڈالنے کے بعد یہ ہم دیکھ لیں گے کہ اچھی طرح سے ہمارا یہ نیوڈلز میکنگ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جی ٹائٹینیم۔ پہلا انگریڈینس تھا ہمارا سوپ نیوڈلز، دوسرا انگریڈینس تھا ہمارا گلیسرین، تیسرا انگریڈینس تھا ہمارا سوڈیم سلیکیٹ، چوتھا انگریڈینس ہے ہمارے پاس ٹائٹینیم۔ یہ ٹائٹینیم ہم ڈال دیں گے۔ یہ ٹائٹینیم کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ ہاں جی، یہ ٹائٹینیم برائٹنس کے لیے ہوتا ہے جی، کلرز بھی یہ برائٹ کرتا ہے اور برائٹنس کے لیے، جس کو ہم بیوٹی سوپ بولتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا، اس کے بعد ہم کلرز دے سکتے ہیں، لیکن آج ہم صابن بنانے جا رہے ہیں وائٹ کلر کے اندر، تو اسی لیے ہم نے اس کے اندر کلر نہیں ڈالا۔ اگر ہم کلر ڈالیں گے تو گرین کلر، پنک کلر، کوئی بھی کلر ہم بنا سکتے ہیں۔ یہ اچھی طرح سے میکنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ میکنگ ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہمارا انگریڈینس تھا، جو 5واں انگریڈینس ہے وہ ہے فریگنس، خوشبو۔ لکس کی خوشبو ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں، لیکن خوشبو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب اور کس ٹائم ڈالنی ہے۔ تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے، تو اس کو ہم نے نکال لینا ہے مکسر سے باہر۔ ہو گیا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زبردست، یہ دیکھ رہے ہیں بالکل پیور وائٹ کلر ہو گیا ہے، اور ہمارے نیوڈلز جو ہیں میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آج جو صابن بنے گا تو آپ خود ہی کہیں گے یار ویل اینڈ گڈ۔
لے جی مکسر بند کر دیا اور اس کے اندر جو انگریڈینٹس تھے وہ ہم نے اسٹریپر کے ذریعے اس مکسر سے باہر نکال لینے ہیں. یہ ہمارا نیوڈلز ہیں. یہ نیوڈلز اچھی طرح سے ہمارے انگریڈینٹس کے مطابق میکنگ ہو گئے ہیں. اب ہمارے پاس ہے جناب یہ پلاؤڈر مشین. یہ پلاؤڈر مشین ہے, سنگل فیس پر چلتی ہے. یہ انورٹر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. اس مشین کو چلانے کے لیے سنگل فیس کنیکشن چاہیے. یہاں سے ہم اس کو آن کر دیں گے اور ہماری مشین ایسے چلنا شروع ہو جائے گی. یہ اس کے اندر ورم چل رہا ہے. یہ ہے 5 انچ ڈایا میٹر کے اندر پلاؤڈر. یہاں پر جالی لگا دیں گے اور ہم اس نیوڈلز کو سوئیوں کی شکل میں نکالیں گے. اچھی طرح سے اس کی میکنگ کر لیں گے, یعنی کہ اچھی طرح سے اس کو ہم جو ہے میکنگ کریں گے. میکنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کو بالکل ہم نے میلٹ کر لینا ہے. اب یہ نیوڈلز ہیں, ان کو سوئیوں کی شکل میں لے کے آنا ہے. مزید اور ڈائی لگا کر اس کو میلٹ کرنا ہے. پھر فائنلی ڈائی ہم لگائیں گے یہ راڈ والی. یہاں سے راڈ نکلے گا, اس ٹیبل پر آئے گا. اس ٹیبل کے بعد یہ کٹر ہے, وائر کٹر. اس کٹر سے چھوٹے چھوٹے پیس کٹائی کر کے, یہ پنچ مشین ہے, یہ ڈائی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آج ہم بورا سوپ بنانے جا رہے ہیں. یہ ڈائی لگی ہوئی ہے, ڈائی ہے 120 گرام کی. تو یہ انورٹر چل رہا ہے اس پنچ کو چلانے کے لیے. یہ فل آٹومیٹک پلانٹ ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, تو کرنا کیا ہے, مکسر سے ہم فری ہو گئے. مکسر کو بچے بند کر دیں. بند ہے, ہاں جی, یہ لگا دیں اوپر کا. لے جی, اب مکسنگ کا کام ہمارا ختم ہو گیا. اب ہمارا کام شروع ہو گیا اس مشین سے. تو پلاسٹک کا ٹپ ہم نیچے رکھ دیں گے. یہاں پر ہم جالی لگائیں گے. موٹی جالی لگانے کے بعد یہ نیوڈلز جو اچھی طرح سے میکنگ ہو گیا اس ہاپر کے اندر ڈال دیں گے. سب سے پہلے ہم 3 نمبر جالی لگائیں گے. ٹھیک ہے, لگائیں جی جالی. لیں جی, یہ 3 نمبر جالی ہماری پلاؤڈر مشین پہ لگ گئی ہے اور بولٹ ٹائٹ ہو گئے ہیں. اب ہم اس کو میلٹ کرنے کے لیے, نیوڈلز کو میلٹ کرنے کے لیے اس پلاؤڈر مشین کے اندر یہ بیس جو ہے یہ ڈال دیں گے. لیں جی, یہ ہمارا 3 نمبر جالی لگ گئی ہے اور اب ہم یہ نیوڈلز جو ہیں اس پلاؤڈر مشین کے اندر ڈال دیں گے. یہ ذرا چیک کریں جی. ڈال دیں. لیں جی, سارے ڈال دیں, مکمل ڈال دیں. لیں جی, یہ ہاپر ہم نے اس کا بھر دیا ہے مشین کا. ٹھیک ہے, اور یہاں سے ہمارا جو نیوڈلز ہیں وہ ان سوئیوں کی شکل میں یہاں سے باہر نکلے گا اس جالی کے ذریعے. اس کو میلٹ کرنے کے بعد مزید ہم یہاں پر باریک جالی لگائیں گے, کیونکہ ہم ان نیوڈلز کو جو یہاں سے سوئیاں نکلیں گے ان کو مزید ہم نے میلٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم 0 نمبر کی جالی لگائیں گے تاکہ اس کو بالکل باریک میلٹ کر دیا جائے. اس کے بعد یہ فائنلی ڈائی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ڈائی لگائیں گے, راڈ نکالیں گے اور پنچنگ کریں گے. بنانا بہت ہی آسان ہے. پروسیس آج آپ اس ویڈیو میں دیکھ ہی لیں گے. لیں جناب, یہ نکلنا شروع ہو گیا ہے ہماری جالی کے اندر سے نیوڈلز تھے اور بن گئی ہیں سوئیوں کی شکل. لیں جی, سوئیاں نکلنی شروع اور نیچے سٹور ہو رہی ہیں اسی پلاسٹک کے ٹب کے اندر. اس کے بعد مزید ہم میلٹ کرنے کے لیے باریک جالی لگائیں گے اور اسے میلٹ کریں گے تاکہ ہمارے صابن کا جو معیار ہے اور جو کوالٹی ہے وہ اچھی بن پائے. لے جی, مزید ہم یہاں پر جالی کو چینج کر دیں گے کیونکہ مزید ہم نے ان میٹیریل کو میلٹ کرنا ہے. یہ وہ 3 نمبر جالی تھی جس کے ذریعے ہم نے یہ نیوڈلز نکال لیے. تو یہ جو میٹیریل پڑا ہے اس کو نکالنے کے لیے مزید ہم اس پلاؤڈر کو چلا دیں گے اور ہمارا میٹیریل اچھی طرح سے خالی ہو جائے گا. لیں یہاں پر ہم جالی مزید باریک لگا دیں گے تاکہ ان جو سوئیوں کو ہے ہم مزید میلٹ کر سکیں. یہ 3 نمبر جالی. اس کے بعد ہم نے لگانی ہے یہ 2 نمبر جالی. یہ مزید میلٹ کرے گی ہمارے اس انگریڈینٹس کو. لیں جی, لگا دی, بند کریں جی. یہ ڈائی لگ گئی. اس کے بعد یہی جو ہمارے نیوڈلز ہیں, جو نیوڈلز بنے تھے ہماری سوئیوں کی شکل میں, اس کو مزید میلٹ کرنے کے لیے یہ ڈائی ہم نے پلاؤڈر مشین کے اندر لگا دی. لے جی, پلاؤڈر چل گیا اور نیچے ٹب بھی چینج اور یہ ڈال دیا جی مشین کے اندر سوئیاں. سوئیاں ڈال دو. ہاں جی, پروسیس نمبر 2 ہے جی. ڈال دو جی, مکمل ڈال دو. یہ عام پلاؤڈر نہیں ہے, یہ 32 انچ کے اندر بنا ہوا پلاؤڈر ہے.
اس کے اندر آپ ہاپر ایک ٹائم میں بھر سکتے ہیں. اس ہاپر کی کیپیسٹی 20 کلو گرام. لیں جناب یہ مزید میلٹ شدہ سوئیاں نکلنی اس ڈائی سے شروع ہو گئی ہیں. یہ پروڈکشن چیک کریں جی. لے جی پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور میلٹ شدہ نیوڈلز اب اس شکل میں آ گئے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لگائیں گے جناب بالکل 0 نمبر جالی اور مزید میلٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد فائنلی ڈائی لگا کے ہم صابن بنا دیں گے انشاءاللہ. لیں جی یہ ڈائی ہماری آ گئی باہر یہ جالی اور اس کے بعد ہم یہ 0 نمبر جالی لگا دیں. یہ لیں جی یہ اچھی طرح سے اس کی صفائی ہو گئی. اب میں آپ کو دکھا دوں. علی بیٹا پلاٹر چلاؤ اور یہ مال نکال لو اس سے باہر. لیں جی 3 نمبر جالی کا پروسیس کر لیا, 2 نمبر جالی کا پروسیس کر لیا. اب فائنلی ہم نے باریک جالی کا پروسیس کرنا ہے اور صابن کو پنچ دے دینا ہے. یہ چیک کریں یہ ہم نے باریک جالی 0 نمبر پیچھے لگا دی, اس کے آگے 3 نمبر جالی لگا دی اور اس پلاؤڈر کو ہم نے بند کر دیا. یہ فٹنگ ہو گئی اور اب اسی جو سوئیوں کو ہم باریک اچھی طرح سے یہاں سے دھاگا نما شکل میں نکالیں گے اور اس کے بعد فائنلی ڈائی نکال کے ہم صابن بنائیں گے. لے جی یہاں سے جو ہے یہی جو سوئیاں ہیں وہ ہم ڈال دیں گے اسی پلاؤڈر کے اندر اور مزید اچھی طرح سے ان کو میلٹ کر لیں گے. لے جی یہاں سے ہاپر کے اندر ڈالنا شروع کر دیا ہے. لیں جناب ہمارے جو سوئیاں تھی یہاں پر مزید 0 نمبر جالی لگانے سے ہمارا میلٹ شدہ سوئیاں یعنی کہ یہ دھاگا نما یہ دیکھ رہے ہیں آپ بالکل وائٹ کلر کے اندر یہ سوئیاں نکلنی شروع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا اچھی طرح سے میلٹ شدہ یہ جو نیوڈلز تھے وہ میلٹ ہو گئے ہیں. اب ہم کیا کریں گے یہ میلٹ شدہ جو ہماری سوئیاں ہیں انہی سوئیوں کو ہم مکسر کے اندر ڈال کے اس کو فریگنس کریں گے یعنی کہ اس کو خوشبو کریں گے. خوشبو کرنے کے بعد ہم اس کو فائنل ڈائی لگائیں گے اور یہاں پر راڈ نکالیں گے اس ٹیبل کے اوپر اور یہاں سے ہم صابن کی پنچنگ کریں گے. لے جی پروسیس کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم ڈائی نکالنے لگے ہیں اور یہ جو ہماری اچھی طرح سے میلٹ نیوڈلز ہو گئے ہیں ان کو ہم نے خوشبو کر لینی ہے اور راڈ والی ڈائی لگانی ہے اور اس کے بعد صابن کو پنچ کرنا ہے انشاءاللہ. لے جی یہ ہماری سوئیاں جو ہے یہ جا رہی ہیں مکسر کے اندر کیونکہ ہم نے یہاں سے اس کو اچھی طرح سے مکس بھی کر لینا ہے اور فریگنس بھی کر لینی ہے. لے جی پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ سوئیاں ہماری مکسر کے اندر چلی گئی میرے بھائی. ٹھیک ہے جی. یہاں سے لیں جی یہاں ہم کیا کریں گے ہم کریں گے یہ کہ یہ مکسر کو ہم چلا دیں گے یہاں سے. لیں جی اس مکسر کو چلا دینا ہے. مکسر چل گیا. اس کے اندر فریگنس ڈالنی ہے جی. 20 گرام فریگنس ہمارے پاس پڑی ہے جی لکس کی. یہ فریگنس ہے لیکوڈ فارم میں امپورٹڈ ہے. یہ لکس کی خوشبو ہے. یہ لکس کی خوشبو ہم نے ڈال دینی ہے جناب. لے جی مکمل ہمارا جو میٹیریل تھا وہ خوشبو ہم نے کر دی ہے اس مکسر کے اندر. یہاں پر اچھی طرح خوشبو ہو جائے گی اور اچھی طرح سے یہ انگریڈینٹس مکس بھی ہو جائیں گے. اس کو تقریباً 2 سے 3 منٹ آپ نے مکس کر لینا ہے. جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو اسی میٹیریل کو نکال لینا ہے اور فائنل ڈائی پلاؤڈر کو لگ رہی ہے. فائنل ڈائی لگانے کے بعد میرے بھائی یہاں سے راڈ نکال لینے ہیں اور پنچنگ کر لینی ہے. لے جی نیچے پلاسکٹ کا ٹپ لگا دینا ہے اور اسی میٹیریل کو جو ہمارا فائنلی میٹیریل ہے اس کو نکال لینا جناب. لیں جی یہ فائنلی ہمارا جو میٹیریل ہے وہ یہاں سے نکلنا شروع ہو گیا ہے. مکسر خالی اس کی اچھی طرح سے صفائی کر لیں گے. مکمل میٹیریل ہمارا پلاسٹک کے ٹب میں سٹور ہو جائے گا.
ले जी, मिक्सर से हमारा मुकम्मल मटेरियल निकल गया और स्टोर हो गया प्लास्टिक के टब में। डाई लग चुकी है, पाउडर को चला दिया गया है। ले जी, पाउडर चल गया, वर्म चलना शुरू, मटेरियल पाउडर के अंदर, फाइनल डाई लग चुकी है। ये यहाँ से हमारी रॉड निकलेंगे, यहाँ से कटिंग होगी। ये वायर कटर है, यहाँ पर छोटे छोटे पीस कटाई किए जाएंगे और पंच कर लिया जाएगा। अच्छा, तो आप ये देख रहे हैं कि ये साबुन हमारा ये रॉड की शक्ल में निकलना शुरू हो गया, छोटे छोटे पीसों पर कन्वर्ट हो गया और यहाँ से हम इधर से पंच कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक साबुन का टुकड़ा पड़ा है, इस साबुन के टुकड़े को अगर हमने पंच करना है तो वहाँ से रॉड निकला, यहाँ से कटाई हो गई, कटाई होने के बाद ये टुकड़ा उठाया और यहाँ से हमने इसको पंच कर लिया। ये देखिए, ये हमने टुकड़ा उठा लिया, ये पंच मशीन चल रही है, डाई लगी हुई है, इस डाई के अंदर हमने इस साबुन को रख दिया। तो ले जनाब, ये हमारा साबुन मोरा सोप के नाम से, इसकी जो वेस्टेज है वो हम साइड से खुद ब खुद ही, अगर आप हाथ भी लगाएंगे तो इसकी वेस्टेज खुद ब खुद ही हाथ से उतर जाएगी। ले जी, ये मोरा सोप है, आप इसकी फिनिशिंग खुद ही चेक कर सकते हैं कि आया कि इसकी फिनिशिंग कितनी ज़बरदस्त है। अगर इसकी हम स्केल करें तो इसका स्केल हम कर सकते हैं, वज़न कर सकते हैं। इसका वज़न मैं करके बता देता हूँ आपको कितना है। इसको ज़ीरो करें, ये जो स्केल है, इस स्केल को ऑफ कर देंगे, ऑन करेंगे। ऑन करते ही हम इस जो साबुन को है इसको हम रखेंगे इस स्केल के ऊपर और ये जनाब हमारा 100 ग्राम की ये टिकिया है। मज़ीद इसको बढ़ाने के लिए हम इसको 120 ग्राम की टिकिया है, ये 100 ग्राम की है। ठीक है, ये टिकिया ये रख दी स्केल के ऊपर और ये हमारा 100 ग्राम कंप्लीट वज़न हो चुका है। ठीक हो गया जी, ये 100 ग्राम की टिकिया बनी है जी और ये पंच हो रहा है, ज़बरदस्त पंच कर रहे हैं। ये टुकड़े हैं और यहाँ से इसको पंचिंग करके ये साबुन तैयार है। ले जी, ये आज का सेशन है जी, बन रहा है मोरा सोप, बन रहा है बिज़नेस ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान में। अगर आप भी ट्रेनिंग का सेशन लेना चाहते हैं तो आप हर एतवार को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं।